السلام علیکم ویورز. آج ہم آپ کے ساتھ ایک نئے کالم کے ساتھ پیش ہیں جو کہ جنرل پرویز مشرف کے بارے میں ہے، جس کو رؤف کلاسرا صاحب نے بیان کیا. رؤف صاحب اس میں بہت ہی دلچسپ باتیں بتاتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جب 12 اکتوبر 1999 کو جنرل مشرف نے نواز شریف حکومت کا تختہ الٹا تو مجھے ملتان سے اسلام آباد آئے ابھی 1 سال سے کچھ اوپر ہی ہوا تھا. میں ابھی اسلام آباد ڈان کے بیورو آفس کے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا، جہاں اس دور کے بڑے نام موجود تھے. ضیاء الدین ہمارے بیورو چیف تھے، ناصر ملک، احتشام الحق، احمد حسن علوی، رفاقت علی، انصار عباسی، فراز ہاشمی، محمد یاسین، محمد الیاس اور حسن اختر جیسے سینئر صحافی موجود تھے. شام کو بزرگ صحافی ایچ برکی صاحب آ جاتے، جو اپنے دور کے بڑے صحافی اور بھٹو صاحب کے قریب سمجھے جاتے تھے. ہم سب لوگ ان سے ڈرتے اور عزت کرتے تھے. وہ کسی کو بھی جھاڑ دیتے تھے. ان کا ایسا احترام تھا کہ ضیاء الدین صاحب تک ان سے ڈانٹ کھانے کے بعد ہنستے ہوئے وہاں سے اٹھ جاتے. ان کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ مجھے بھی زور سے ڈانٹا جب میں نے اپنی میز پر رکھے کمپیوٹر پر خبر لکھتے ہوئے اچانک ساتھ والی میز پر بیٹھے علوی صاحب سے کوئی بات یا جملہ پوچھ لیا. مجھے دھیان نہ رہا کہ وہ ان سے بات کر رہے تھے. مجھے کہنے لگے یہ تم ملتانیوں کو تمیز نہیں ہے. میں ذرا شرمندہ سا ہو گیا. خیر، جس شام مشرف کا مارشل لا لگا، اس رات کہتے ہیں کہ میں بس میں وہاڑی کا سفر کر رہا تھا. میرے بیٹے کی اگلے دن پیدائش ہونی تھی، اگرچہ شام کو ہی گڑبڑ شروع ہو گئی تھی جب مشرف کو برطرف کر کے جنرل ضیاء الدین بٹ کو چیف لگایا گیا تو فوج نے نواز شریف کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. پنڈی سے وہاڑی جانے والی بس کا وقت 10 بجے کے قریب تھا. اس وقت موبائل فون میرے پاس نہیں تھا، جبکہ سوشل میڈیا کا بھی رواج نہیں تھا. یوں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ملک میں کیا چل رہا ہے. بس میں اکثر لوگوں کو مارشل لا کا تو پتہ چل گیا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ جنرل مشرف کہاں ہیں اور نواز شریف کا کیا بنا. راستے میں رات گئے بس ایک ڈھابے پر رکی تاکہ مسافر کچھ کھا پی لیں. میں بس سے اتر کر ٹی وی کی طرف گیا جو ہوٹل میں رکھا تھا. پی ٹی وی پر اس وقت جنرل مشرف کی پہلی تقریر سے پہلے قومی ترانہ نشر ہو رہا تھا. یوں وہیں کھڑے کھڑے جنرل مشرف کی تقریر سنی کہ انہوں نے مارشل لا کیوں لگایا. اس وقت وہ کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ نہ تھا کہ جنرل مشرف اگلے 9-10 برس اس منظر نامے پر موجود رہیں گے، اور جتنی آسانی سے وہ حکمران بن گئے وہ اتنی آسانی سے اب تخت سے نہیں اتریں گے. نواز شریف اگرچہ خود کو کہتے تو جمہوری حکمران تھے، لیکن ان دنوں وہ امیر المومنین بننے کے ایک بل پر کام کر رہے تھے جن سے کوئی سوال نہیں پوچھا جا سکتا تھا. خورشید قصوری نے اپنے تئیں نواز شریف کے خلاف اس پروپیگنڈے کو دور کرنے کی کوشش کی اور نواز شریف سے ایک بھری محفل میں اس بل پر ایک سوال کر دیا تو انہیں وہیں ایسا سبق سکھایا گیا کہ وہ پھر کبھی نہ بولے، اور جنرل مشرف کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کے وزیر خارجہ بن گئے. نواز شریف نے بھی اپنے دور میں سیاسی مخالفین کا جینا اس طرح حرام کیا ہوا تھا جیسے برسوں بعد عمران خان نے وزیر اعظم بن کر نواز شریف اور ان کے پارٹی لیڈروں کا کیا. اب لوگ کہیں گے کہ وہی حشر شہباز شریف حکومت عمران خان اور ان کے ساتھیوں کا کر رہی ہے. یاد آیا ایک دفعہ انگریزی کالم نگار ارد شیر کایوس جی نے لکھا کہ لوگ کہتے ہیں نواز شریف وزیر اعظم بن کر صرف زرداری اور بے نظیر بھٹو کا احتساب کر رہے ہیں، اپنی پارٹی کے کرپٹ وزیروں کو ہاتھ نہیں لگاتے. انہیں سب کا احتساب کرنا چاہیے تاکہ لوگ انگلیاں نہ اٹھائیں. اس مطالبے پر ارد شیر نے کیا کمال بات لکھی کہ بے نظیر بھٹو اور زرداری کا احتساب نواز شریف کو کرنے دیں، چاہے یہ یک طرفہ ہی کیوں نہ ہو. کوئی اور حکمران آئے گا وہ نواز شریف کا یک طرفہ احتساب کرے گا، یوں دونوں برابر ہو جائیں گے. وہی ہوا. جنرل مشرف نے مارشل لا لگا کر نواز شریف فیملی کے ساتھ وہی کیا. یوں کاؤس جی کی بات بھی پوری ہو گئی کہ اس ملک میں برابر کا احتساب کبھی نہیں ہوگا، لیکن بچے گا بھی کوئی نہیں کہ سب کی باری اپنے اپنے مخالفوں کے ہاتھوں لگے گی، سب پھڑے جائیں گے. اور پھر وہ دور بھی لوٹ کر آیا کہ اسی نواز شریف نے جنرل مشرف پر ایسا مقدمہ بنایا جو پاکستانی تاریخ میں کسی پر نہیں بنا تھا. ان پر آئین توڑنے کے الزام میں بغاوت کا مقدمہ درج ہوا. اس کا الزام ثابت ہونے پر سزائے موت سزا تھی. وقت بدل رہا تھا. کب کسی نے سوچا تھا کہ ایک دن کسی سابق فوجی حکمران پر کوئی سیاسی وزیر اعظم خصوصی عدالت قائم کر کے نئی تاریخ رقم کرے گا. نواز شریف کو اس کے لیے بڑا خطرہ مول لینا پڑا، اور ان کی براہ راست لڑائی اس دور کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے ہوئی جو بعد میں خطرناک ٹکراو کی شکل اختیار کر گئی. چودھری نثار علی خان یہی خطرہ دے کر نواز شریف کو مشورہ دیتے تھے کہ فوج اور عدلیہ سے نہ لڑیں، بلکہ سنا ہے نواز شریف کی چودھری نثار سے پہلے بڑی ناراضی بھی تھی جنرل مشرف سے شروع ہوئی تھی کہ ان کی سفارش پر ہی مشرف کو آرمی چیف لگایا گیا تھا، جس نے 12 اکتوبر کے روز نواز شریف کو ہتھ کڑیاں لگا کر وزیر اعظم ہاؤس سے گرفتار کیا، اور پورا خاندان مشکلات میں رہا.
جبکہ چودھری نثار علی خان کو جیل کے بجائے ان کے گھر پر ہی نظر بند کیا گیا تھا۔ اس پر بھی نواز شریف ناراض تھے کہ شاید اندر کھاتے چودھری نثار مشرف کے ساتھ مل گئے تھے، جنہیں 1 سال قبل سفارش کر کے لگوایا گیا تھا۔ یوں نواز شریف عمر بھر چودھری نثار کو بھی ترچھی آنکھ سے دیکھتے رہے کہ انہوں نے وہ چیف لگایا جس نے ان سب کو پھائے لگا دیا۔ وہ سارا الزام چودھری نثار کے سر پر تھوپتے تھے۔ یہ الگ بات کہ جب جنرل باجوہ کو آرمی چیف لگایا تو اس وقت چودھری نثار سے مشورہ نہیں کیا گیا تھا۔ پچھلا تلخ تجربہ ابھی تازہ تھا، لیکن پھر بھی ملتا جلتا انجام نواز شریف کا جنرل باجوہ کے ہاتھوں ہوا کہ نہ صرف عدالت کے ذریعے حکومت کھو بیٹھے بلکہ بیٹی سمیت جیل جا بیٹھے، اور پورا خاندان یا تو مفرور قرار پایا یا جیل گیا۔ یوں ثابت ہوا کہ چودھری نثار کا مشورہ ہو یا نہ ہو، نواز شریف جب بھی کوئی آرمی چیف لگائیں گے اس سے ضرور پھڈا ہوگا، اور نقصان نواز شریف کا ہی ہوگا۔ اب ہر دفعہ تو قسمت کی دیوی آپ کا ساتھ نہیں دیتی اور آپ کو جنرل جہانگیر کرامت جیسا آرمی چیف نہیں ملتا جو آپ کو مانگے بغیر استعفیٰ پیش کر کے پوری حکومت اور آرمی کمانڈ کو حیران کر دیتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ جنرل کرامت کو آرمی چیف نواز شریف نے نہیں بلکہ صدر فاروق لغاری نے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی سفارش پر لگایا تھا، جس نے ان کی حکومت گھر بھیجنے کی بجائے خود گھر جانا پسند کیا۔ سوال یہ ہے کہ جنرل مشرف آخر چودھری نثار کے ذریعے نواز شریف تک کیسے پہنچ گئے، اور اس دوڑ میں سب سے آگے جنرل علی کلی خان کو ہرا کر آرمی چیف بن گئے۔ یہ پورا اسرار کہانی مجھے کسی اور نے نہیں بلکہ لیفٹیننٹ جنرل علی کلی خان نے ہی راولپنڈی کی ڈھلتی اداس شام میں سنائی تھی، جسے سن کر رؤف صاحب کہتے ہیں کہ میں جہاں ششدرا رہ گیا۔ وہی پہلی دفعہ پتہ چلا کہ ٹاپ پر پہنچنے کے لیے کسی لیول پر اندر خانے کیا کیا کھیل کھیل جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ دلچسپ سی رؤف صاحب کی بیانی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کے کالم سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔